نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے درس حدیث کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم ان احادیث کو بیان کریں گے جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے معاملات بہت خراب ہیں۔ ہر بندہ دوسرے سے پریشان ہے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا، دوسرا کہتے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی غلطی ہوتی ہے، لیکن کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آج فساد مچا ہوا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ان احادیث کو بیان کریں گے جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، تاکہ ہم اس کو سنیں اور عمل کریں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث شروع کر دینے سے پہلے ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں علم کے جو بھی فضائل آئے ہیں، اس سے مراد صرف دین کا علم ہے، دنیاوی علوم مراد نہیں ہے۔ علوم الہیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچے، وہی حقیقی علوم ہیں، اور انہی پر علم کا اطلاق درست ہے، جس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اور یہی علوم الہیہ اور علوم نبویہ دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں، کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اور جو دوسرے دنیاوی علوم ہیں وہ در حقیقت علوم نہیں بلکہ فنون ہیں، جو غیر یقینی ہیں۔ ان کی بنیاد انسانوں کے تجربات اور مشاہدات ہیں، اور تجربات بدلتے رہتے ہیں، اور انسان کا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے علم کے جو فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کو عصری علوم و فنون پر فٹ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ علم کے فضائل ہمارے لیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں کے باہر، کالجوں کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر لکھا ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق ربی زدنی علما۔ یہ جہالت کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس غلط فہمی سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں ڈال لینی چاہیے کہ علم کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ صرف اور صرف دینی علوم حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں، دنیاوی علوم والوں سے اس کا کسی درجے میں بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس وضاحت کے بعد اب ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں جو آیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ جس کے ذریعے اس کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے، پاکی ناپاکی کی تمیز ہو جائے۔ لیکن آج ہمیں دین کی موٹی موٹی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی، دین کے اہم اور ضروری مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے، خصوصاً والدین سے، کہ اگر دنیا آخرت کی عافیت چاہتے ہو اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہو، تو وہ کام کرو جس کا حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے، کہ اپنی اولادوں کو ایسا بناؤ، ان کی ایسی تربیت کرو کہ یہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ بچانا کیسے ہوگا؟ دین پر عمل کر کے، اور دین پر عمل کب ہوگا؟ علم حاصل کر کے۔ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو پھر ہمیں عمل کی بھی توفیق ملے گی۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ تو اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ خود بھی دین کا علم حاصل کریں، اور اپنی اولاد کو بھی دین کا علم حاصل کروائیں، تاکہ یہ اولاد آپ کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، ورنہ یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی۔
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے، اللہ رسول کی فرما بردار ہے، باشرہ ہے، اور بیٹیاں ہیں تو اگر وہ نیک ہیں، باشرہ اور باپردہ ہیں، تب تو وہ آپ کے لیے رحمت ہے، اور انشاءاللہ یہ اولاد آپ کے لیے دنیا میں رحمت اور آپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر آپ کی اولاد نیک نہیں ہے، باشرہ نہیں ہے، فلمیں ڈراموں کی شوقین ہیں، میچوں کی شوقین ہیں، ٹک ٹاک کی شوقین ہیں، بیٹیاں بے پردہ ہیں، چست کپڑے پہنتی ہیں، باریک کپڑے پہنتی ہیں، چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، تو اللہ کی قسم یہ اولاد آپ کے لیے رحمت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا ذریعہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لوگوں غور سے سنو، کان کھول کر سنو، تم سب نگہبان ہو، اور تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں، تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنی موت اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے آج اور ابھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ خود بھی دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دینی ہے، تاکہ یہ دنیا میں ہمارے لیے رحمت بنے اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تم اپنی اولاد کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ لیکن آج کل کے جاہل ماں باپ 3 سال کے بچے کو اسکول چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ظالم ہیں، یہ ظالم ماں باپ ہیں، یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ جب تم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرو گے تو یہ تمہیں لوہے کے چنے چبوائے گی۔ انتظار کرو بس۔ جب اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو اولڈ ہاؤس قائم ہوتے ہیں۔ آج آپ اولڈ ہاؤس چلے جاؤ، پورا اولڈ ہاؤس گھوم لیں، آپ کو وہاں کسی عالم کے ماں باپ نظر نہیں آئیں گے، کسی حافظ کے ماں باپ نظر نہیں آئیں گے، نظر آئیں گے تو ڈاکٹر کے ماں باپ، انجینئر کے ماں باپ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنی بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ آپ کے 2 بچے ہیں، آپ کے 3 بچے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، یہ 2 3 نسلیں ہیں، نسلیں۔ تو اس لیے خود بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کے ماحول میں جوڑیں اور اپنے بچوں کو بھی دین کے ماحول میں جوڑیں، خود بھی دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دیں اور اپنے گھر کا ماحول بھی دینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ذمہ داری کو صحیح طرح پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔